قاری عبدالرحمن صاحب نے مجھے مدعو کیا اور بتایا کہ حضرت یہاں کے لوگ بڑی محبت سے آپ کو بلانا بھی چاہتے ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں۔ میں آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا اور اس بستی میں شاید میری پہلی حاضری ہے۔ آپ لوگوں کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ سردی کے اس موسم میں بھی آپ نے اس سردی کا خیال نہ کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ یہاں تشریف لے آئے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آنا میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے نوجوان یہاں ہیں اگر بیٹھنے کی جگہ ہو تو بیٹھ جائیں، بہتر ہے۔ یہ شاید صفے اور کچھ چٹائیاں بچھی ہیں نا روڈ پر، تو بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ جتنا مزہ بیٹھ کے سننے میں آئے گا نا، کھڑے ہو کے اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ آرام سے بیٹھ جائیں آپ۔ اور میں آپ ہی کے لیے آیا ہوں، بغیر سنائے انشاءاللہ نہیں جانے والا۔ بیٹھ جائیں، جتنوں کو موقع ملے بیٹھ جائیں، جتنوں کی جگہ ہے بیٹھنے کی بیٹھ جائیں، اور پھر جتنوں کو موقع نہ ملے پھر وہ کھڑے ہو کے سنیں۔ جتنوں کی جگہ ہے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھیں، مزہ آئے گا آرام سے بیٹھ کے سننے میں۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تم کھڑے ہو گے تو دوسرے بھی ہوں گے، بیٹھ جاؤ۔ بس شور نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جتنے نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھنے کا کوئی سادھن نہیں ہے تو پھر آپ کھڑے سنیں۔ جگہ چھوٹی پڑ گئی، شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، لیکن جگہ جو ہے آپ حضرات کی آمد سے کم ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اپنے نبی کا ذکر کھڑے بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب بالکل خاموش ہو جائیں حضرات۔ دیکھیے، ابھی آپ مجھ سے پہلے اچھی تقریر اور نعت ہائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیے۔ ایک بات سارے لوگ کان کھول کے سن لیں، یہ کسی دنیا دار کا جلسہ یا کسی دنیا دار کی محفل نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی محفل ہے۔ ایک بات یاد رکھنا خاص طور پر، اگر اس محفل کی بے ادبی آپ سے ہو گئی تو نبی کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور اگر اس محفل میں آپ ادب سے بیٹھ گئے تو یہ ادب سے بیٹھنا ذریعہ نجات کا سبب بنے گا۔ حضرات ایک بات بتاؤں، میں بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ مدینے میں جا کے بھی ادب نہ کر سکے تو مدینے جانا بیکار ہے۔ یہ محفل تو چھوڑ دیجئے، اگر مدینے جا کے بھی ادب نہ کر سکے تو مدینے جانا بیکار ہے، اور اگر مصطفیٰ کا ادب اس محفل میں بیٹھ کے کر لیا تو انشاءاللہ یہ کام آ جائے گا۔ ادب ضروری ہے۔ ابو جہل روزانہ نبی کو دیکھتا تھا، نبی کے پڑوس میں بغل میں رہا، مگر ادب نہ کر سکا، اس لیے ایمان نہ لا سکا۔ اگر ابو جہل ادب کرتا ایمان لے آتا۔ حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے تھے۔ آج کا جو سعودیہ عربیہ ہے اور یمن دوسرا ملک ہے، انہوں نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا، مگر نبی سے دل لگا بیٹھے تھے، نبی سے محبت کر بیٹھے تھے، نبی کو دل دے بیٹھے تھے، نبی کا عشق اپنے سینے میں پیدا کر چکے تھے، تو قیامت تک کے لیے اویس کو عاشقوں کا امام بنا دیا۔ دن دیکھے نبی کو عاشقوں کا امام بن گیا اویس۔ ابو جہل راتوں دن دیکھ کے بھی کچھ نہ حاصل کر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی ہے جلسے والوں، ادھر ادب نہیں تھا ادھر ادب تھا۔ بس ادھر ادب نہیں تھا ادھر۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے تو چاروں اسی باپ کے کہلائیں گے، لیکن اگر کوئی ایک بیٹا زیادہ ادب کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کا فیضان زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک استاد کے چند شاگرد ہوتے ہیں، لیکن سب کو علم برابر حاصل نہیں ہوتا۔
جو استاد کا ادب زیادہ کر لے جاتا ہے وہی بچہ بڑا کامیابی حاصل کر لے جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ ادب کرنے میں ہم نیچے ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہو ادب کرنے میں چھوٹے ہو جائیں گے؟ ادب وہی کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ عزت کا مادہ ہوتا ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ ادب وہی کرتا ہے جس کے اندر کچھ قابلیت ہوتی ہے۔ اور جلسے میں آنے والوں، جس درخت کی شاخوں پر پھل ہوتے ہیں وہی شاخیں جھکی ہوتی ہیں، اور جن شاخوں پر پھل نہیں ہوتے وہ شاخیں اوپر اٹھی ہوتی ہے۔ جھکتا وہی ہے جس کے پاس ادب کا پھل ہوتا ہے، اور جس کے پاس جہالت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں جھکتا ہے۔ جھکنے میں انسان نیچا نہیں ہوتا، اونچا ہو جاتا ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ ادب پیدا کرو، جتنا ادب زیادہ پیدا کرو گے، اس لیے کہ ایمان سب سے پہلے ادب سکھاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو بے ادب ہے نا بہت بڑا بے ادب ہے، جو علماء کی بھی بے ادبی کرتا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے، بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے، تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں پھر اس کی نسل میں بھی کھوٹ ہے۔ سن لیجیے آپ، ادب بہت ضروری ہے۔ ادب سے آپ پوری دنیا کو جھکا سکتے ہیں۔ جہاں آپ تیر اور تلوار سے کسی کو نہیں جھکا سکتے وہاں ادب سے جھکا سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ ہماری بات سنی نہیں رہے، ہم تو آپ کو یہی بتا رہے ادب کیا ہوتا ہے، اور اتنے میں بھی آپ جو ہے مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی محفل ہے، یہاں ادب سے بیٹھو۔ اگر پھر بھی آپ نے بات کرنا ہے تو شاید چلے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بے ادبی نہ کرو۔ میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ذرا ادب سے سنو۔ حضرات، زندگی میں امیری آئے نہ آئے، بڑے بڑے مکان بنا پاؤ نہ بنا پاؤ، بڑی بڑی گاڑیاں خرید پاؤ نہ خرید پاؤ، لیکن بہت بڑے ادبدار ضرور بن جانا۔ اس لیے کہ لوگ بڑی گاڑیوں والوں کو یاد نہیں کرتے، لوگ بڑے مکانوں والوں کو یاد نہیں کرتے، اور جلسے میں آنے والوں، جو بڑا مکان آج تمہارا ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ مکان پر پلیٹ تمہاری نہیں تمہارے بیٹے کی لگ جائے گی۔ وہ مکان تمہارا نہیں رہے گا۔ جو زمین تمہاری ہے، تمہارے مرنے کے بعد کھتونی میں پٹواری نام تمہارے بیٹے کا چڑھا دے گا، لیک پال تمہارے بیٹے کا کھتونی میں نام چڑھا دے گا، تو نام تمہارا نہیں تمہارے بیٹے کا آئے گا۔ بڑی بلڈنگوں سے تیرا نام نہیں ہوگا، بڑی زمین و جائیداد بڑی گاڑیوں سے تیرا نام نہیں ہوگا۔ اگر بہت بڑا ادبدار ہے نا تو مر جائے گا، مگر وہ تیرا ادب جب تک قیامت آئے گی لوگ تجھے یاد کرتے رہیں گے، وہ بڑا نیک تھا، بڑا باادب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، میں نیچا کیوں ہو جاؤں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں میں اس سے کمزور تھوڑی ہوں، تو میرے بھائی ادب کرنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، اور میرے بھائی ادب کرنا نیچا ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور میرے بھائی ادب وہی کرتا ہے جن پیالوں میں جگہ ہوتی ہے انہی میں کچھ آتا ہے، جن پیالوں میں جگہ نہیں ہوتی ان میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آگے بڑھوں، یہ جو ہموار زمین ہے نا، ہموار زمین کہتے ہیں ایک سار زمین کو، اور ایک زمین ہوتی ہے پتھریلی، ایک پتھر پڑا ہے، بارش ہوئی زمین نے دامن پھیلا دیا، بارش ہوئی زمین نے دامن پھیلایا، اے اللہ کی رحمت آ میرے دامن میں آ کے سمٹ جا۔ بارش کے قطرے پڑے زمین پر، ہموار زمین نے دامن پھیلایا تھا، اس کے دامن میں پانی جمع ہو گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ اسے پی جاتی ہے، اور پینے کے بعد جب پھر ہریالی اگاتی ہے تو کبھی سبزہ اگتا ہے، کبھی سنبل و لالا اگتا ہے، کبھی چمیلی اور گلاب اگتا ہے، کبھی انار اور سیب اگتا ہے، تو کبھی گندم اور چائے جیسی بہترین کھیتیاں اگتی ہیں۔
لیکن وہیں پر ایک بے ادب عقل پتھر بھی پڑا تھا جو اکڑ گیا. بارش پڑی لیکن اس کی چھاتی پر کوئی اثر نہیں ہوا. بارش کے قطرے برسے مگر وہ اکڑ کر اسی طرح سے پڑا رہا زمین پر. مجھے بتاؤ بارش تو رک گئی، جس زمین نے دامن پھیلایا تھا، جس زمین نے بارش کے قطروں کو سمیٹا تھا، اس نے دنیا والوں کو سنبل و لالا دیا، گلاب و چمیلی دی، چمپا دیا اور اناج اور غلے پھول دیے. لیکن جو پتھر اکڑ کے رہا اس نے دنیا والوں کو کچھ نہیں دیا. بتائیے کچھ دیا؟ بارش تو سب پہ برابر برسی نا. جو پتھر بڑا پڑا تھا اس پہ بھی برسی تھی، جو ہموار زمین ہے اس پہ بھی برسی تھی، مگر پتھر تو دنیا کو کچھ کیوں نہ دے سکا؟ زمین تو نے کیوں سنبل و لالا دے دیا؟ جواب ملے گا اس نے ادب سے دامن پھیلا دیا تھا، یہ عقل کے کھڑا رہا. ادب سے دامن پھیلاؤ، بڑوں سے سیکھا کرو، علماء کی محفل میں محبت سے زبان بند کر کے بیٹھا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ ادب سے رہا کرو، اللہ والوں کے مزار پہ جاؤ آنکھوں کو دو چار نہ کیا کرو. کچھ بے حیا بے شرم اس طریقے کے بھی لڑکے اداس لفنگے ہیں کہ وہ اللہ والوں کے مزاروں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں خیر لڑکیوں کو آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں نوجوان لڑکیاں بھی آتی ہیں ان کی طرف ان کی نگاہیں ہوتی ہے. وہ نوجوان تجھے پتا نہیں ہے جس اللہ والے کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے یہ خیر لڑکی کو تک رہا ہے، اس اللہ والے کی نظر پھر گئی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، پوری دنیا ویران ہو کر رہ جائے گی. اس لیے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا تو دل کو سنبھال کے جا، دماغ کو قابو میں رکھ کے جا، نگاہوں کی حفاظت کر کے جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب زندہ باد. آپ کو ادب کیا، پیچھے والے لوگوں کو دکھ نہیں پا رہا ہے، اور آپ آگے والے اگر بیٹھ جائیں تو پیچھے والوں کو دکھ جائے گا. بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اب میں بولنے میں بار بار ڈسٹرب ہوں گا اگر آپ کو بار بار بٹھاؤں گا. آپ بیٹھ جائیں جتنا بیٹھ سکتے ہیں تاکہ پیچھے والوں کو دکھتا رہے. ہاں پیچھے والوں کو دکھتا رہے، ایسے آگے والے بیٹھ جائے تاکہ سب پہ آج کرم کی بارش ہو جائے. حضرات آپ باعدت بنیے نا، آپ کی وجہ سے کسی کو نیکی مل جائے، سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی وجہ سے کوئی نیک کام کر لے بہت اچھی بات ہے، آپ کی وجہ سے کوئی توبہ کر لے یہ اس سے بڑی اچھی بات ہے. یہ لوگ بیٹھ جائیں، میرے بھائی بیٹھ جائیں. دیکھیے اس طرح سے بار بار اگر میں بٹھاؤں گا نا تو میں بھی بھول جاؤں گا میں نے کیا بولنا ہے. آپ لوگ سنیں اور مجھے میری توجہ کو میری توجہ کی طرف رہنے دیں، ادھر ادھر منتقل نہ کریں. سارا لوگ نا ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین، زور سے بولے یا حسین، اور زور سے بولے یا حسین، یا حسین. اللہ سلامت رکھے، بالکل بات نہ کرے کوئی بھی اور میری طرف ہمت گوش ہو جائے، میری طرف بالکل متوجہ ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا ادب کی بات. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ابھی اس کے مفہوم اور معانی پر میں نہیں آیا ہوں. میں نے اس کے مفہوم اور معانی ابھی بیان نہیں کی. میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو بہت ضروری ہے. دوا سے پہلے بھی ایک دوا ہوتی ہے. بھائی اور خاموش ہو، دوا سے پہلے بھی ایک دوا ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ خوراک کھانا مگر اس سے پہلے یہ ٹیبلٹ کھانا. ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تقریر سے پہلے بھی ایک تقریر آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کون سی؟ ادب. اگر ادب نہیں کچھ نہیں، ادب ہے سب کچھ ہے. تھوڑا سا ادب پیدا ہے اپنے اندر. تمہیں قسم ہے اگر تم بولو گے تو یا پھر جلسے سے اٹھ کے چلے جاؤ. کیوں تم اپنے آپ کو تباہ پر بات کر رہے ہو؟ اے بھائی کیوں بول رہے ہو؟ آپ لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار شاید آپ جلسہ سن رہے ہیں. اگر آپ نے اتنا شور مچانا تھا تو مجھے کیا کرنا بلایا؟ موبائل میں دیکھ لیتے مجھے، میں موبائل میں بھی بولتا رہتا ایسے.
अभी मोबाइल में और अब बोलने में फर्क इतना है कि अब तुम्हें देख के ओरिजिनल बोल रहा हूँ। मोबाइल में जो हूँ आप बातें करो कुछ भी करो मैं बराबर बोलता हूँ, तो ऐसे बोलना था तो सुनना था तो मोबाइल में ही सुन लेते। अब ओरिजिनल मुझे सुन रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ऐसा लगा कि मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ, आप ओरिजिनल सुन रहे हो।